اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال تبارک وتعالی كما ورد في سورة صاد یا داود انا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال عز وجل كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي رواہ الامام بخاری رحمہ اللہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء ان یرفعها ثم تکون خلافة على منہاج النبوۃ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء ان یرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفع الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفع الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم رواہ الامام احمد رحمہ اللہ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوۃ فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت کی حقیقت کیا ہے اور عصر حاضر میں اس کا نظام کیا ہوگا، اس موضوع کی اہمیت از خود ظاہر ہے۔ ہر مسلمان کو لفظ خلافت عزیز ہے۔ خلافت راشدہ کی تابناک یادیں ہمارے ذہنوں میں بلکہ ہمارے تحت الشعور کے اندر بھی مرتسم ہیں، اور آج کل بہت سے حلقوں کی طرف سے خلافت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ پچھلی صدی میں جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے سازشیں ہو رہی تھیں تو ایک عظیم تحریک بر عظیم پاک و ہند میں چلی تھی۔ آپ کو بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، وہ اتنی بڑی تحریک تھی کہ پورا ہندوستان بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی برادران نے واقعہ یہ ہے کہ جو ایک تحریک اٹھائی تھی ہندوستان میں، اس پائے کی پھر تحریک نہیں اٹھی، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گاندھی جیسی شخصیت کو اس میں شریک ہونا پڑا۔ کہاں گاندھی، کہاں خلافت، ان میں کیا نسبت ہے؟ لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس مرحلے پر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا تو مسلمان کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ بہرحال وہ تحریک ناکام ہوئی جب خود مصطفیٰ کمال پاشا نے
خلافت کا خاتمے کا اعلان کر دیا۔ وہ جو پھر علامہ اقبال نے مرثیہ کہا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال نے ایک پیغام اور بھی دے دیا تھا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار۔ گویا کہ علامہ اقبال اس وقت دیکھ رہے تھے کہ اس خلافت کی نشأت ثانیہ ہو کر رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا دور زیادہ دور نہیں ہے، اس کے ضمن میں گفتگو جو ہے وہ بعد میں ہوگی اختتام پر اپنی اس گفتگو کے۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ براہ راست حقیقت خلافت کیا ہے اور خلافت کے نظام کس کس شکل میں دنیا میں رائج رہے ہیں، اور اب عصر حاضر میں اگر خلافت کا نظام قائم ہوگا تو اس کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، وہ آج گفتگو ہوگی۔ اس کا معاشی اور سماجی نظام کیا ہوگا، اس پر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو میں اب اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ خلافت کا لغوی مفہوم کیا ہے۔ خلف کہتے ہیں پیچھے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوتی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ بھی جو ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ اسی طریقے سے فرعون جب غرق ہو رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آلان، اب ایمان لاتے ہو؟ اب ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ الیوم ننجیک ببدنک، اب آج ہم تمہارے اس بدن کو تو نجات دے دیں گے تمہاری موت کے بعد، لنجعلک لمن خلفک آیہ، تاکہ تجھے ہم جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانی بنا دیں۔ تو خلف کہتے ہیں پیچھے، بعد میں آنے والا۔ اسی اعتبار سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، سعادت میں بیٹا ہو تو خلف الرشید، اور اگر اس کے برعکس ہو تو ناخلف۔ یہ الفاظ ہماری اردو زبان میں بھی مستعمل ہے۔ اب نوٹ کر لیجئے کہ خلیفہ کی جمع ہے خلائف، اور خلیف کی جمع ہے خلفاء۔ یہ دو لفظ جو ہے علیحدہ بنتے ہیں، خلیفہ خلائف، خلیف خلفاء۔ چنانچہ سورہ مریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے ناموں کا بڑا عمدہ گلدستہ ہے۔ سب سے پہلے زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر لفظ آیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، ناخلف، خلف، جنہوں نے نماز کا نظام ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ تو اے وہ لوگ جو ہیں، چاہے اخلاف تو انہی کے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، یقیناً ملاقات کر کے رہیں گے اس جہنم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو بہت مشہور ہے، صحیح مسلم کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس میں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ہر نبی جو بھی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، ان کے کچھ نہ کچھ ساتھی، صحابی یا حواری ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور ان کے فیصلوں کے مطابق عمل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ ناخلف کی دو مثالیں میں نے آپ کو، ایک قرآن حکیم سے اور دوسرے حدیث نبوی سے دی ہیں۔ اب ان الفاظ کا جو استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور اس میں یہ کہ پیچھے آنا
اور ساتھ ہی حکومت اور اقتدار کا ملنا، یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، سورہ آراف میں فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو جب کہ اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلفاء بنا دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت نوح کی قوم کے بعد قوم عاد جو تھی وہ اس نے بہت ترقی پائی، بہت عروج پایا اور ان کے بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی۔ تو نوح کے بعد بھی آئے اور پھر انہیں زمین میں خلافت ملی، حکومت ملی۔ اسی طرح اسی میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سمود سے، کہ یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہیں خلفاء بنا دیا ہے قوم عاد کے بعد۔ جب قوم عاد ہلاک کر دی گئی تو اس کے بعد جو لوگ بچے حضرت ہود علیہ السلام انہیں لے کر ایک اور مقام پر منتقل ہو گئے، اور پھر وہاں ان کی قوم بڑھی، ان کی امت بڑھی، ان کا دبدبہ ہوا، ان کی تہذیب آگے بڑھی، ان کو بہت قوت حاصل ہوئی، وہ قوم سمود کہلاتی ہے جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح خلائف کا لفظ بھی آیا، میں نے عرض کیا تھا کہ خلیفہ کی جمع خلائف اور خلیف کی جمع خلفاء، تو دو مثالیں میں نے دی خلفاء کی اور دو دے رہا ہوں خلائف کی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، یہ سورہ یونس علیہ السلام کی آیت ہے کہ اس کے بعد ان قوموں کو ہلاک کر کے ہم نے تمہیں ان کے خلائف بنا دیا، خلیفے بنا دیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، پچھلی قوموں کا طرز عمل کیا رہا تھا اور تمہارا اب کیا رہتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں فَكَذَّبُوهُ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، تو حضرت نوح کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے نجات دی ایک کشتی کے اندر، اور ہم نے انہیں خلائف بنا دیا، خلیفے بنا دیا، ان کی پھر اولاد جو ہے ان کو دنیا میں سلطنتیں ملی، قوت حاصل ہوئی۔ یہ تو لغوی بحث ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس کے معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں الخلافہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو، مفردات القرآن پر عظیم ترین تالیف ہے ان کی۔ فرماتے ہیں الخلافت النیابت عن الغیر، خلافت نام ہے کسی دوسرے کی نیابت کرنے کا، اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے کا۔ الخلافت النیابت عن الغیر، اب اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اما لغیبہ بغیبت المنوب عنہ، یا تو جس کا وہ نائب بن رہا ہے وہ غائب ہو گیا ہے، وہ غیب میں ہے، وَإِمَّا لِمَوْتِهِ، یا جس کا وہ نائب اور خلیفہ بن رہا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، جیسے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان، وَإِمَّا لِعِجْزِهِ، اور یا اس کے عاجز ہو جانے کے باعث کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کر سکے تو وہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر دے، وَإِمَّا لِتَشْرِيفِ الْمُسْتَخْلَفِ، اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جسے خلیفہ بنایا جائے اس کے اعزاز اور اکرام کے اظہار کے لیے اسے خلافت دی جاتی ہے۔ تو اب یہ خلافت نیابت ہے۔ نیابت یا تو کوئی فوت ہو گیا اس کا نائب اس کا جانشین خلیفہ ہے، یا کسی وجہ سے غائب ہو گیا ہے تو وہ جو بھی ہے اس کی جگہ پر اس کی ذمہ داریاں سنبھالے گا، وہ اس کا خلیفہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عاجز ہو گیا ہے، نہیں کر سکتا کام، تو اگر وہ کسی کو اپوائنٹ کر دے وہ خلیفہ ہوگا۔ اور کبھی کبھی کسی کے اکرام و اعزاز کے لیے بھی اسے خلافت دے دی جاتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زندگی میں خلافت دینا، موجودگی میں خلافت دینا، یہ ہمارے ہاں تصوف کا ایک اہم معاملہ ہے کہ کوئی بزرگ ہیں، مرشد ہیں، روحانی معالج ہیں،
اور پھر اپنی زندگی ہی میں کچھ لوگوں کو تربیت دے کر جب اس قابل کر دیتے ہیں کہ اب وہ خود بھی دوسروں کا علاج کر سکے روحانی اعتبار سے، تو انہیں خلافت عطا کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ مرشد بھی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی ہی میں خلافت دی جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بابا فرید الدین شکر گنج کی زندگی ہی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی، اور قطب جمال ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی۔ اسی طریقے سے کلیر شریف کے صابر صاحب کو خلافت ملی، ان کی زندگی میں ملی۔ تو خلافت جو ہے در حقیقت کسی کی زندگی میں بھی ہوتی ہے، موجودگی میں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ جو بادشاہ تھا جو غرق ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا باپ جو تھا اس نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے کو بادشاہت عطا کر دی تھی، تو وہ اس کی زندگی ہی میں خلیفہ تھا۔ اب یہاں غور طلب بات ہے، اللہ الحی القیوم ہے، لا یموت ابدا ابدا، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے جس سے کبھی موت وارد نہیں ہونی۔ نمبر دو، وہ ہر آن اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لہذا اس کی خلافت کا کیا معنی، کس لیے، اس کا سبب کیا ہے؟ اگرچہ وہ ہم سے ہماری رگے جاں سے بھی قریب تر ہے، لیکن اس کے اور ہمارے درمیان غیب کا پردہ حائل ہے۔ یہ جو غیبت ہے وہ وجود کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، هو معکم اینما کنتم، الحی القیوم ہے، لیکن جو غیب کا ایک پردہ اس نے اپنے اور مخلوقات کے مابین حائل کر لیا ہے، اس کی بنا پر اس نے خلافت عطا فرمائی، اور خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت کے حوالے سے، اور وہ مضامین ایسے ہیں کہ جو سب لوگوں کو مستحضر ہوں گے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس پر پھر کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے، کچھ رد و قدع بھی ہوئی ہے، کچھ اشکال کا اظہار کیا ہے فرشتوں نے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ لہذا اب ہمارے سامنے آیا کہ خلافت الہی یا نیابت الہی اس کے مساوی ہے کہ حکومت الہی خلافت انسانی کے ذریعے سے دنیا میں نافذ ہو۔ یہ ہے خلافت کا لغوی مفہوم۔ اب آئیے، خلافت کی ایک روح ہے، ایک اس کی فارم ہے، شکل ہے۔ روح خلافت ایک ہی چلی آ رہی ہے اور ایک ہی رہے گی ابد الآباد تک، لیکن وہ ذرا خفی شے ہے، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خلافت کی شکلیں لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں، اس کی مختلف صورتوں سے ہم واقف ہیں، لیکن اس میں بھی جو مختلف ادوار میں مختلف طرز کی خلافت رہی ہے، اس کا صحیح ادراک بہت ضروری ہے۔ خلافت کی روح کیا ہے؟ اللہ حاکم، جو حکم اس کا آئے گا من و عن، اس کو نافذ کرنا ہے۔ جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ گویا کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے کہ انسان اپنی اجتہادی صلاحیت کو بروئے کار لائے، سوچے، غور کرے، اللہ کی منشا سے زیادہ قریب تر بات کیا ہوگی، اللہ نے جو بھی مجھے احکام دیے ہیں ان کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والی بات کیا ہوگی، وہ اپنے اجتہاد کو استعمال کرے اور اس پر عمل کرے۔ یہ ہے روح، اللہ کی حاکمیت بذریعہ انسان۔ حاکم وہ ہے جو حکم اس کا آیا بلا چون و چرا، بلا کسی کمی اور بیشی کے جوں کا تو نافذ کرنا ہوگا۔ ہاں جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ گویا کہ دلیل ہے اس کی کہ اس میں اللہ نے آزاد کر دیا ہے۔ سوچو، غور کرو، تمہیں عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور غور کرو کہ دین کے مجموعی نظام، اللہ کے احکام کے ساتھ مجموعی طور پر متناسب بات کون سی ہوگی، اس کے لیے جد و جہد کرو، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد کے اوپر عمل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسے تمہارے لیے مباح کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دو الفاظ اپنے ذہن میں جما لیجئے، امر اللہ اور امرہم۔
اس کی بہترین تعبیر کیا ہے وہ میں آپ کو ایک حدیث نبوی کے حوالے سے بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ دیکھیے جو شخص نہ اللہ کو مانے نہ رسول کو نہ قرآن کو، وہ آزاد ہے، مادر پدر آزاد، جو چاہے کرے۔ جس نے اللہ کو مانا وہ پابند ہو گیا اللہ کے احکام کا، جس نے رسول کو مانا وہ پابند ہو گیا رسول کے فرامین کا، جس نے قرآن کو مانا وہ پابند ہو گیا قرآن کی شریعت کا۔ پابندی یہ در حقیقت جیسے گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑا کھلا ہے، دوڑ رہا، بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے، ادھر جائے ادھر جائے، مرضی ہے اس کی، فی کل واد یہیمون، ہر وادی کے اندر سرگرداں ہے، لیکن ایک گھوڑا بندھا ہوا۔ اب ذرا اس کو ایکسٹینڈ کر لیں، اس تمثیل کو جو حضور نے دی ہے، تشبیہ کہہ لیں اسے۔ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک بڑا کھلا وسیع میدان موجود ہے، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑے کے ہاتھ پاؤں شل نہ ہو جائیں، کھڑا کھڑا سست نہ پڑ جائے، دوڑے بھاگے جائے۔ آپ 200 گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے کھوٹے کے ساتھ، اب 200 گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا، اس میں یہ گھوڑا آزاد ہے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، 100 گز پہ جائے، 150 گز پہ جائے، عین 200 گز پہ پہنچ جائے، کھوٹے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہے، اس کی آزادی۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست یا خلافت کا جو اصل نظام ہے کہ ایک دائرہ ہے، یہ ہے اللہ کے احکام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، جن کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح کیا ہے؟ حدود اللہ۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس سے آگے مت بڑھنا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، آگے بڑھنا تو دور کی بات رہی، قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ اگر زیادہ قریب چلے گئے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں بھول کر یا کسی تیزی کے اندر کہیں کراس نہ کر جاؤ، تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ حدود اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، ان کے اندر جو ہے مباحات کا دائرہ ہے، ہر چیز جائز ہے۔ یہ امر ہم ہے، یہ امر اللہ ہے، یہ دائرہ جو ہے امر اللہ ہے، اور یہ امر ہم ہے جس کے بارے میں سورہ شورى میں فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جو چیزیں مباح ہیں اس دائرے کے اندر اندر ہیں، وہ حرام نہیں ہے، لہذا وہ مباح کے درجے میں ہے، ان میں سے آپ جس چیز کو چننا چاہیں، پسند کرنا چاہیں، باہمی مشورے سے طے کر لیں۔ اب اس کی جو ایک بڑی ہی عمدہ سادہ مثال ہے، آج سے 60 برس پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں ہوتے تھے، دلی میں ایک وائسرائے ہوتا تھا، اب یہاں فاصلے کی وجہ سے وائسرائے ہے، ورنہ وائسرائے مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ دور بیٹھے ہیں، 7 سمندر پار کا معاملہ ہے، لہذا حاکم ساورنٹی جن کے پاس ہے وہ تو بادشاہ ہے یا ملکہ ہے، ملکہ وکٹوریہ تھی، یا پھر اس کے بعد جارج پنجم آئے، ششم آئے، ہفتم آئے، ہشتم آئے، وغیرہ وغیرہ، ایڈورڈ آئے، یہ آئے وہ آئے، یا ملکہ الزبتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو اصل ساورنٹی ان کی ہے۔ اور جو دہلی میں وائسرائے ہوتا تھا اس کا کام کیا تھا؟ دیکھیے وہی بات جو میں پہلے ایسنس بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایسنس کیا ہے خلافت کا، جو حکم ہز میجسٹیز گورنمنٹ سے آیا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے آیا اس کو تو وائسرائے نے نافذ کرنا ہے، اس میں وائسرائے کوئی تغیر اور تبدل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ایز سچ۔ لیکن جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہاں اس وائسرائے کا کام ہے، اس کا فرض ہے، کیونکہ وہ آن دی اسپاٹ موجود ہے، یہاں کے حالات کو وہ بہتر جانتا ہے، وہ ڈیل کر رہا ہے، وہ اپنی بہترین کوشش کرے کہ جو سلطنت ہے برطانیہ کی اس کے مفادات سے لگا کھانے والی چیز کون سی ہے، اس کے ساتھ مناسب بات کون سی ہوگی، جو بحیثیت مجموعی ہم نظام چلا رہے ہیں اس کے لیے مصلحت کس چیز میں ہے، وہ اس کا فیصلہ کر لے اور اس کا اقدام کرے۔
اس کا فیصلہ کرنے کا اسے اختیار ہے. یہ ہے وائسجرنسی. اللہ حاکم اور انسان وائسجرنٹ. یہ وائسجرنسی کی شکلیں کیا رہی ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اسینشلی بات آپ نے سمجھ لی کہ روح کیا ہے. حاکم اللہ، حاکم مطلق، شارع حقیقی اللہ، اگرچہ اس کے ساتھ اضافہ کر لیجئے اس کا نمائندہ اللہ کا رسول. جو بھی رسول وقت کا رسول ہے، موسیٰ تھے جب موسیٰ کا وقت تھا، عیسیٰ تھے جب عیسیٰ کا وقت تھا، اب ہمیشہ کے لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نمائندے ہیں، حاکم نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے. الہ اللہ ہے، حاکم وہ ہے. ان الحکم الا للہ. حکومت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، حاکمیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متانے آج ہیں. لیکن یہ کہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان دونوں کے احکام جو ہے کتاب و سنت جس سے ہم تعبیر کریں گے وہ دائرہ ہے. اس دائرے سے آگے آپ کو نہیں جانا. دائرے کے اندر امرہم ہے، یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے. آپ باہمی مشورے سے، میوچول کنسلٹیشن سے، امرہم شورا بینہم، اجتہاد کیجئے اپنی امکانی حد تک، اور پھر جو بھی جس بات پر اجماع ہو جائے یا اکثریت جمع ہو جائے اسے اختیار کر. اب دیکھیے فارم کیا کہہ رہی ہے تاریخ میں. سب سے پہلی فارم کیا تھی؟ جب تک نبوت جاری تھی ہر نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کی ہاٹ لائن اسٹیبلش تھی اللہ کے ساتھ، حاکم کے ساتھ. وہی وہاں سے آ رہی ہے، یہ ریسیو کر رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کو نافذ کر رہا ہے. اور جہاں کوئی اس کی وحی نہیں آئی ہے وہ اپنی ججمنٹ، اپنی سوچ، اپنے اجتہاد سے کام لے رہا ہے. تو تمام انبیاء خلیفہ تھے اللہ کے. اس کو نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، جس کی مثال کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. میں نے آیت سنائی آپ کو سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، حکومت عطا کی ہے، اپنی نیابت عطا کی ہے، تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرو اور کبھی اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے. یہ خلافت حضرت داؤد کی صرف ایک مثال کے طور پر ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ یہ معاملہ پورے 1400 برس جاری رہا ہے بنی اسرائیل میں. بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی امور، ان کے فیصلے اجتماعی یہ انبیاء کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی ایک نبی فوت ہوا ایک اور نبی اس کی جگہ خلیفہ بن گیا، اس کا خلیفہ ہو گیا. داؤد کا انتقال ہوا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ ہو گئے. یہ نظام، اگرچہ وہاں لفظ بادشاہ بھی استعمال ہم کر لیتے ہیں، وہ بادشاہ نہیں تھے. بادشاہ کا در حقیقت یوں سمجھیے کہ شکل بادشاہت کی تھی، لیکن تھے خلیفہ. اللہ کا جو حکم آئے گا اس کو تو نافذ کریں گے، اور اس کے لیے وہی آ رہی ہے. جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے اپنا اجتہاد کریں گے. ہاں، اس اجتہاد میں غلطی کا امکان نبی سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن بروقت وہی ہی آ کر متنبع کر دیتی تھی. حضرت داؤد سے کوئی ایسا ہی معاملہ ہونے لگا تھا، ہوا نہیں تھا ابھی. تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے کیا شکل اختیار فرمائی کہ جبکہ وہ رات کو اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے دیوار پھاند کر اندر آ گئے، وہ ڈرے بھی، تو انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس مقدمے کی جو کیفیت سامنے آئی تو فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبؤ ہو گیا کہ یہ تو میرے لیے اللہ نے اصل میں آزمائش کی شکل پیدا کی ہے کہ مجھے متنبع کیا ہے کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں، لہذا اصلاح ہو گئی. تو اس اعتبار سے
حضرت داؤد خلیفہ تھے، بادشاہ نہیں تھے۔ اب اس کا تقابل کیجئے، داؤد اور سلیمان کو ایک طرف رکھ لیجئے، فرعون اور نمرود کو دوسری طرف رکھ لیجئے۔ کہنے کو یہ بھی بادشاہ، یہ بھی بادشاہ، لیکن یہ بادشاہ اللہ کا مطیع، اللہ کے احکام کا نافذ کرنے والا، ہاں جہاں اللہ کا حکم نہ ہو اپنی بیسٹ ججمنٹ کو استعمال کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا۔ یہ بادشاہ فرعون اور نمرود خود بادشاہی اور حاکمیت کے مدعی، اور حاکمیت اللہ کی تو گویا خدائی کے مدعی، انا ربکم الاعلی، ڈٹ کر اس نے کہہ دیا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ بادشاہت کے، حاکمیت کے، ساورنٹی کے مدعی تھے، لہذا کافر تھے، مشرک تھے، خدائی کے دعوے دار تھے۔ یہی معاملہ نمرود کا تھا۔ اس کا جو محاجہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جیل میں سے 2 قیدی بلائے، ایک کی فوراً گردن اڑا دی، دوسرے کو بخش دیا، جاؤ میں نے کر دیا، دیکھو جسے چاہا زندہ رکھا، جسے چاہا میں نے مار دیا۔ اب حضرت ابراہیم نے فرمایا ان ربی یاتی الشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اگر تو سچا ہے، خدا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو اب وہ جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال یہ ہے بادشاہتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل۔ کہنے کو داؤد بھی بادشاہ تھے، یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آیا وَجَعَلَ فِيكُم مُلُوكًا، تمہارے اندر بادشاہ بھی اللہ ہم نے پیدا کیے، اٹھائے، لیکن یہ بادشاہ اور وہ بادشاہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بادشاہ فرعون اور نمرود یہ حاکمیت کے مدعی ہیں، اختیارات مطلق، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کو جو وحی سے آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں، اور جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے تو مجموعی جو بھی تعلیمات ان تک آئی ہیں ان کے مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ تو یہ تھی پہلی خلافت۔ اور اس اعتبار سے غور کیجئے، ذرا عجیب سی بات آپ کو لگے گی، اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ 1400 برس تک تو بنی اسرائیل میں رہی ہے، میں حدیث سنا چکا ہوں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ آخری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو حضور کے لیے میں نے کچھ توہین کا لفظ استعمال کر دیا، خلیفہ کہہ دیا۔ نہیں، ہم کہتے نہیں خلیفہ، لیکن تھے تو خلیفہ۔ جو اسلامی حکومت قائم ہو گئی مدینے میں، کون خلیفہ تھا؟ کون حاکم تھا؟ اللہ کا حکم جو آ رہا ہے نافذ کر رہے۔ جہاں حکم نہیں ہے کبھی تو خود اجتہاد کرتے، کبھی انتظار کرتے کہ اللہ کا حکم آ جائے، خود اپنی خواہش کے ضمن میں بھی انتظار کر رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، انتظار کر رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے، لیکن از خود اپنے فیصلے سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اب یہ تمہارا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف رہے گا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، ہم نے اسے آزمائش بنایا تھا اہل مکہ کے لیے، لیکن یہ کہ آپ اپنی مرضی سے اب نہیں تبدیل کر سکتے، اللہ کا حکم آئے گا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اب رخ کر دو اپنا مسجد حرام کی طرف۔ تو اس سلسلے کی کڑی نبوت، نبی، شخصی خلافت، یہ اجتماعی خلافت نہیں تھی، شخصی خلافت۔ نبی اپنی ذات میں خلیفہ ہے، نبی کی ہاٹ لائن اسٹیبلشڈ ہے وہی کی اللہ کے ساتھ، جو حکم آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں، اور کہیں پر انتظار کرتے ہیں، کہیں پر یہ ہے کہ اپنا اجتہاد بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس کی تصویب بھی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی تھوڑی بہت اگر خطا ہو تو اس کے اوپر تنبیہ بھی ہو جاتی ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی دلجوئی میں ذرا سی لائن کراس ہو گئی کہ خاص قسم کے شہد کے کھانے کی آپ نے قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا، اس کے اوپر جو ہے گرفت ہو گئی،
جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی ہے تم کیوں اس پر قسم کھا رہے ہو؟ بہرحال یہ پہلی خلافت تھی کہ جو دنیا میں رہی جب تک کہ نبوت جاری تھی، کہ نبی ہی شخصی طور پر خلیفہ ہوتا تھا، جیسے شخصی طور پر فرعون بادشاہ تھا، جیسے شخصی طور پر نمرود بادشاہ تھا، جیسے شخصی طور پر تبابع جو تھے، تبع، قوم تبع کے اندر جو ہوتے تھے وہ بادشاہ تھے۔ تو شخصی بادشاہت ورسس شخصی خلافت، یہ کب تک چلا؟ جب تک کہ نبوت جاری رہی۔ اب نبوت کے خاتمے کے بعد کیا ہوا؟ نبوت کے خاتمے کے بعد ایک اصطلاح آپ ذہن میں رکھیے، خلافت علی منہاج النبوہ۔ اگرچہ زیادہ ایک معروف ہمارے ہاں اصطلاح جو ہے خلافت راشدہ ہے، وہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس میں فرق کیا ہے، لیکن ایک خلافت علی منہاج النبوہ۔ میں نے حدیث جو آج آپ کو سنائی ہے مسند احمد ابن حنبل کی، حضرت نعمان ابن بشیر صحابی جو ہے اس کے راوی ہیں، اس میں 2 مرتبہ خلافت علی منہاج النبوہ کا لفظ آیا، یعنی نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن نبوت کے نقش قدم پر خلافت، وہ کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی جگہ کتاب و سنت، ان حدود سے تجاوز نہیں ہوگا۔ مباحات کے دائرے میں فیصلہ کیجئے مل جل کر مشورے سے، امرہم شورا بینہم۔ اصل میں خلافت راشدہ جو ہے وہ حدیث میں لفظ نہیں آیا، نہ قرآن میں آیا۔ ہاں خلفائے راشدین کا لفظ حدیث میں آیا ہے۔ ایک بڑی اہم حدیث ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لمبی حدیث ہے، میں اس کا چھوٹا ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا۔ دیکھو مسلمانوں، جو بھی تم میں سے میرے بعد کچھ عرصے دنیا میں زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا امت کے اندر، نئی سے نئی آراء آئیں گی، بدعات آئیں گی، نئی باتیں ایجاد کی جائیں گی، اختلافات بھی ہوں گے۔ فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ تو تم پر لازم رہے گا کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ یہاں آیا لفظ راشدین، المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس سے ہم نے اصل میں خلافت راشدہ قرار دیا ہے اسے، ورنہ خلافت راشدہ ایک اصطلاح کے طور پر حدیث میں نہیں آیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سورہ حجرات میں صحابہ کرام کو کہا گیا اولئک ھم الراشدون، چونکہ اس دور میں جو خلیفہ بنے وہ سب کے سب صحابہ میں سے تھے، اور صحابہ میں سے بھی چوٹی کے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ لہذا چونکہ صحابہ جو ہے اولئک ھم الراشدون، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دیا ہے، تو یہ خلفاء الراشدون ہے، یہ وہ ہے کہ جو نہایت سیدھے راستے پر اور ہدایت یافتہ مہدیین ہیں۔ فرمایا تمسکوا بہا، ان کی، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اور یہ ان کے ہاں محاورہ تھا، کسی چیز کو یہ کچلیے جو ہے نا، ہمارے دانت جو نوکدار ہوتے ہیں، ان کچلیوں سے پکڑ لو ان کو، کچلیوں کے ساتھ دبا لو ان کو کچلیوں کے اندر، یعنی سنت میری اور سنت میرے خلفائے راشدین المہدیین کی۔ یہ خلافت راشدہ جو ہے، یا یوں کہیے کہ خلافت علی منہاج النبوت کا پہلا دور، میں نے عرض کیا ہے، ابھی حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، 2 دور ہیں اس کے کہ جو آئیں گے، ایک آ چکا، ایک آئے گا، لیکن یہ کہ اس کا ایک معاملہ خاص ہے کہ جس کی بنا پر خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ نقشہ دنیا میں اب کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ آپ لوگوں میں سے بعض حضرات شاید اسے میری یاس پسندی اور مایوسی کی طبیعت اور پیسیمزم وغیرہ پر معمول کریں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے کو 25 سال پہلے جب ایک دفعہ کہا تھا تو ہمارے ہاں کے ایک مشہور صحافی نے جو ہفت روزہ نکالتے تھے، ایک بڑا سا پوسٹر شائع کر کے لاہور میں شائع کر دیا تھا اپنے پرچے کے اشتہار کے طور پر، کیونکہ اس میں مجھ پر تنقید تھی
کہ ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا. اس کی بات کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجیے. نمبر ایک، خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کا پہلا دور نبوت کا ضمیمہ تھا، جڑا ہوا ضمیمہ. ایک کتاب ہے اس کے ضمیمے ہے. یہ اب نہ نبوت دوبارہ آئے گی نہ نبوت کا ضمیمہ دوبارہ آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر دو، جو تزکیہ صحابہ کرام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا اب اس کا کوئی تصور ممکن نہیں ہے. دل سے ہر آرزو نکل گئی سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح کے. نہ ذاتی اقتدار چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ ناموری چاہیے، کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے. ایسا تزکیہ کیا اب دوبارہ ممکن ہے؟ کیا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے مزکہ مصفہ قلب والے لوگ، مزکہ نفس والے لوگ، مجلہ ارواح والے لوگ کیا دوبارہ آ سکتے؟ نمبر تین، ان صحابہ میں درجہ بندی تھی. سب سے اوپر عشرہ مبشرہ، جن میں پھر چار سب سے پہلے آئیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرۃ. یہ آپ جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہوں گے. 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو خلفائے، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر جو ہے وہ ترضی کی جاتی ہے، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرۃ، عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6، یہ 10 ہیں ٹاپ کے. ایک سیڑھی نیچے اتریے، اب وہ 303 رہ گئے نا، 10 تو نکل گئے. یہ ہیں اصحاب بدر. اس سے نیچے آئیے، یہ 1400 یا 1800 ہیں اصحاب بیعت رضوان. اور نیچے آئیے، اب وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے. اور نیچے جائیے، بالکل بیس پر چلے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، جان اور مال لگائی ہے اللہ کی راہ میں، وہ ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں جنہوں نے کیا. وہ تو وہ درجہ بلند ملا جن کو مل گیا. اب فتح کے بعد تو وہ درجہ اب نہیں ہے. ہاں، جس نے بھی نیک نیتی سے کیا ہے کام، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن درجہ بندی ہے. وہ جو فارسی میں کہتے ہیں گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں رکھو گے کہ کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، زندیق ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے. چوتھی بات، وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرے میں جو مشورہ ہے، امرہم شورا بینہم کا تقاضا اس سے پورا ہو جاتا تھا کہ قبائل کے سردار بیٹھ جائیں، جمع ہو جائیں، مشورہ کر لیں. یا بڑے قبیلوں میں کلینز ہوتے تھے، گھرانے، جیسے ہمارے یہاں وٹو قبیلہ ہے، ان میں وٹو وہ جو ہے مانے کا ہے، لالے کا ہے، یہ اسی ٹرائب، ایک وٹو ٹرائب کے یہ کلینز ہیں. جیسے قریش بڑا قبیلہ تھا، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، یہ اس کے کلینز تھے. تو مختلف کلینز کے سربراہ جمع ہوئے، مشورہ ہو گیا. یہی کافی تھا مشورے کے لیے. ایک ایک آدمی سے رائے پوچھنا بیکار، ایکسرسائز فیوٹیلیٹی، بیکار. کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف تو ہو جا ہی نہیں سکتا، قبائلی نظام ہے. لہذا وہ جو ایک زیادہ براڈ چاہیے مشورے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ 4 صفات ہیں کہ جو اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گی. اب زمانہ آگے نکل گیا ہے، قبائلی نہیں ہے. اب تربیت اور تزکیے کا وہ معیار جو صحابہ کرام کا تھا ناممکن ہے. اب وہ درجہ بندی ہمارے مابین کون کرے گا؟ اور پھر جو قبائلی معاشرہ ہے، اور یہ جو ضمیمہ تھا،
ان خلفاء کو تو وہ زمین ملی تھی جس نے تیار کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبوت کا زمینہ تھا تو نبوت آئے گی نہ زمینہ آئے گا. تو خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا اٹ کین ناٹ بی ریپیٹڈ، از ایبسولوٹلی امپاسبل. یہ خلافت راشدہ جو ہے 30 سال رہی ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے 30 عامہ، 30 سال. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک حدیث میں جو صحیح حدیث سے آیا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے. اس کی پھر 2 تعبیریں ہیں. ایک اہل تشیع کرتے ہیں اپنے 12 امام جو حضرت علی کی نسل سے، کہتے ہیں وہ ہیں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. حقیقت میں تو نسل باپ سے چلتی ہے، تو حضرت علی کی نسل سے، خود حضرت علی. اسی لیے ابو طالب کو کہتے ہیں وہ ابو الائمہ، تمام اماموں کے باپ. حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین ابن علی زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق وغیرہ وغیرہ. 12ویں امام ان کے مہدی ہیں جو غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ایک وقت میں ظاہر ہوں گے. اہل سنت کے نزدیک ان سے مراد ہیں 12 جو لوگ، پہلے تو 5 ہم جانتے ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن رضی اللہ عنہ. اس کے بعد جو بھی ان میں اچھے لوگ آئے، عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں. میرے نزدیک ان کے اندر عبد الملک بن مروان بھی شامل ہے. بہت اچھے اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں. سارے کے سارے جو ہیں وہ یزیدی یا جنہیں ہمارے ہاں لوگ پلیدی کہہ دیتے ہیں ایسے تو نہیں تھے. اور یہ کہ پھر 12ویں اور آخری، اور حضور نے فرمایا کلہم من قریش. لیکن جہاں تک ان 12 اماموں کا تعلق ہے، انہیں تو حکومت کبھی ملی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہو سکی. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی، اس لیے کہ عالم اسلام جو ہے ان پورے 4.5 سالوں کے دوران تقسیم رہا. نہ مصر حضرت علی کے انڈر تھا اور نہ شام حضرت علی کے انڈر تھا رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کے بعد حضرت حسن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے خود دستبرداری اختیار کر لی. حضرت حسین شہید ہو گئے، کوفیوں نے غداری کی اور شہید ہو گئے. اس کے بعد جو ہے کسی امام نے کوئی محنت نہیں کی حکومت کے سامنے ڈٹ کر اور کوئی مقابلہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لہذا حکومت کا سوال ہی نہیں. تو ہمارے نزدیک 12 اماموں سے مراد وہ نہیں ہو سکتے. 12 حکمران ہوں گے کلہم قریش من قریش، تو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. تو یہ ہے اصل میں اس خلافت کے بارے میں. اب چند باتیں نوٹ کیجئے. اب خلافت جو ہے معمور من اللہ کی نہیں ہے. نبوت ختم ہوئی، معموریت من اللہ ختم ہو گئی، بلکہ یہ باہمی مشورے سے خلافت کا انعقاد ہوگا. یہ امر ہم کے اندر داخل ہو گیا. اب پہلے نبوت جاری تھی تو امر اللہ میں سے تھا، جس کو چاہتا تھا خلافت دے دیتا، وہ نبوت عطا کرتا تھا، وہی خلیفہ ہے. اللہ عالم ہے سو یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہاں اپنی رسالت اور نبوت رکھے، کس کو نبی بنائے، کس کو رسول بنائے. وہ معمور من اللہ تھے. نبوت ختم، معموریت من اللہ ختم. اب یہ امر اللہ سے امر ہم کے دائرے کے اندر آ گیا کہ مسلمان اپنے باہمی مشوروں سے طے کریں گے. اس میں انتخاب جو ہے خلافت راشدہ میں عوامی نہیں ہوا، بلکہ مشورہ جو بھی ارباب حل وقت تھے، جو بھی انصار اور مہاجرین کے بڑے سردار تھے، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اسی کے مطابق معاملہ طے ہو گیا. نمبر 3، یہ بہت اہم بات ہے، نوٹ کیجیے. یہ جو آج ہمارے تصور ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، یہ تینوں حیثیتیں تمام نبیوں کی ذات میں جمع تھی، علیحدہ نہیں ہوتے تھے کہ لیجسلیچر کوئی علیحدہ بیٹھا ہوا ہے اور ایگزیکٹو کوئی اور ہے، ایگزیکٹو ہیڈ کوئی اور ہے اور کوئی چیف جسٹس قصبر نہیں. حضور کی ذات میں بھی تینوں حیثیتیں جمع تھی. آپ ہی قاضی القضات بھی تھے، آخری فیصلہ آپ ہی کرتے تھے. آپ جسے کہیں چیف ایگزیکٹو کا لفظ اگر استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس ریاست کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. اور یہ کہ وہ اجتہاد کو کرنا ہے
وہ بھی آپ ہی کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ یہ صورتحال خلافت راشدہ میں بھی برقرار رہی، اگرچہ تدریجاً ایک عدلیہ کا نظام وجود میں آیا ہے، تدریجاً، وہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھا۔ چنانچہ ایک بات بڑی اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے بھی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو جو تقریر کی اس میں یہ الفاظ بھی تھے، اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر لازم ہے، اگر ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو، اس لیے کہ معصوم میں نہیں ہوں۔ معصومیت خاصہ نبوت، اور نبوت ختم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی۔ آپ نے جب یہی تقریر اپنی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو اس کے بعد جب یہی بات کہی کہ اگر میں سیدھا چلوں تو کیا کرو گے، مجمع نے کہا آپ کی اطاعت کریں گے، سمعنا ونسمع ونطیع۔ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی تلوار نکالی، ہم اس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں۔ اور اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، ناراض نہیں ہوئے کہ میں اندھوں بہروں کی قیادت نہیں کر رہا ہوں، میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، وہ اعلیٰ وجہ بصیرت چل رہے ہیں، وہ میرے پر تنقیدی نگاہ بھی رکھیں گے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی ادارہ وہاں موجود نہیں تھا کہ جو خلیفہ کی رائے سے اختلاف کر کے اور پھر وہاں اپنی بات منوا سکے۔ کیسے سیدھا کریں گے؟ یا تو پھر وہی تلوار والی بات آئے گی، یا تو فساد ہوگا، خوریزی ہوگی، گردنیں کٹیں گی۔ لیکن کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کو بھی اختلاف تھا حضرت ابوبکر کی اس رائے سے کہ جو مانعین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے جو انکار کر رہے ہیں، ان سے بھی قتال کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین ذرا مصلحت سے کام لیجیے، ایک تو لشکر جو اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے تیار کیا تھا، آپ نے وہ بھی بھیج دیا روم کی طرف۔ مسلمانوں کے دل اس وقت جو ہیں مجروح ہیں، حضور کا انتقال ہوا ہے، مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن ہے۔ آپ نے وہ لشکر بھیجا، ٹھیک ہے، آپ کی دلیل یہ تھی کہ جس لشکر کو تیار کیا ہو اور جس کا علم باندھ دیا ہو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اسے کھول دوں؟ پھر جو یہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف جہاد وہ آپ نے شروع کر دیا، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ تو مرتد ہے، جھوٹے نبیوں کو مان لیا۔ لیکن یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں، ان کے معاملے میں ذرا نرمی کیجیے۔ وہ نرمی کیوں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ کو نہیں دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر، جیسا کہ حضور نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے امیروں سے لیا جائے گا زکوٰۃ کا معاملہ، پیسہ لیا جائے گا اور غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا، تو ہم اپنے طور پر کر لیں گے، یہ ہم آپ کو نہیں دیتے۔ تو اس معاملے میں آپ ذرا نرمی کریں، ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کریں۔ حضرت ابوبکر اڑ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ الفاظ تک آتے ہیں، ایک تو جو ان کے اندر اتباع رسول کا جذبہ تھا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ کے، اور اونٹ باندھنے کی رسی بھی ساتھ دیتے تھے، لیکن اگر اب کہے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر فرض کیجئے کچھ اور لوگ بھی ہوں جن کی رائے یہ ہو کہ یہ اقدام صحیح نہیں ہے، تو کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں جا کر یہ بات کہی جا سکتی، اس لیے کہ اختیار مطلق تینوں چیزیں جو ہے، ایگزیکٹو ہیڈ بھی ہے، جوڈیشل ہیڈ بھی ہے، اور لیجسلیچر کا یہ ان کا اجتہاد جو بھی ہوگا، ابو بکر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، عمر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، اور اسی پر اجماع ہوا ہے، جس کو اہل سنت والجماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی شریعت کی ایک سورس ہے، سنت بھی ہے، اور اجماع جو دور خلفائے راشدین میں ہو گیا ہے، جو کہ عالم اسلام وحدت تھا، نہ کوئی فرقے تھے، نہ کوئی ابھی مسلک تھے، کچھ نہیں تھا،
اور عالم اسلام ایک ہی تھا، تو اس میں جو اجماع ہوا اور وہ خلفاء کے اجتہاد پر اجماع ہوا، تو یہ بھی در حقیقت ایک تھرڈ سورس ہے انڈیپینڈنٹ آف قرآن اینڈ سنت۔ اب اس کا تقابل کیجئے، یعنی اب خلافت جو ہے نبوت کے خاتمے کے بعد اب شخصی نہیں رہی، کلیکٹیو ہو گئی۔ اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی، مسلمان اپنے میں سے چنیں گے، مشورے سے طے کریں گے، نہ وہ مامور من اللہ ہوگا نہ وہ معصوم عن الخطا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلا فرق کیا ہو گیا کہ شخصی نبوت سے، شخصی خلافت سے ایک اجتماعی خلافت وجود میں آ گئی۔ اب اسی کا تقابل کیجئے ملوکیت میں کیا ہوا ہے۔ پہلے ایک شخص تھا بادشاہ، ساورن، اس کے بعد ساورنٹی آف دی پیپل، تقسیم ہو گئی کہ نہیں؟ اب یہ کلیکٹیو بادشاہت ہے دنیا میں۔ دینی اعتبار سے جیسا کفر وہ تھا ویسا ہی کفر یہ ہے، جیسا شرک وہ تھا ویسا ہی شرک یہ ہے، اس لیے کہ ساورنٹی تو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ ساورن ایک ہو، ساورن 100 ہو، ساورن پوری 15 کروڑ کی قوم ہو، کفر ہے، شرک۔ اس کو جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے ایک مشیر نے کہا، کیونکہ ایک مشیر نے کہا تھا کہ یہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، یہ تو بڑا ہمارا ابلیسی نظام جو ہے وہ خطرے میں ہے، جمہوریت آ گئی ہے، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، یہ کیا ہوا؟ ہم نے یہ ملوکیت کا نظام بنایا تھا، ابلیسی نظام، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو دوسرے مشیر نے کہا نہیں، یہ اس سے کوئی ہمارے خطرہ نہیں ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، شاہی ہی ہے جس کو ہم نے بدل دیا ہے۔ اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ پہلے کیا تھا کہ ٹنوں نجاست، گندگی جو ہے کسی ایک شخص سے سر پر رکھی ہوئی ہے، وہ جو تاج اس کے سر پر ہے وہ ٹنوں نجاست کا در حقیقت مظہر ہے۔ اور اب کیا طے کیا گیا؟ بھئی لوگوں کے اندر احساس ہو گیا ہم بھی ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان، اچھا چلو بھائی یہ تولا تولا ماشا ماشا یہ گندگی سب کے اندر تقسیم کر دو، گندگی تو گندگی رہے گی نا، نجاست ٹنوں ہو یا نجاست جو ہے وہ تولوں اور ماشوں کے حساب سے نجاست تو نجاست رہے گی۔ اور یہ جو شعور پیدا کیا انسان میں، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ پیدا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی ریپبلکن حکومت وہ ہے جو حضور نے قائم کی ہے خلافت راشدہ کی شکل میں، مشورہ ہے، مشورے سے بنے گا، تمہاری رائے جو ہے کسی ایک شخص کی خود رائے پر نظام نہیں چلے گا، امرہم شورا بینہم، جتنے بھی معاملات ہیں جہاں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہاں سر تسلیم خم کرنی ہوگی، یہ اس کی سوورنٹی کا تقاضا ہے۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے مشورہ کرو، مباحات میں سے چوز کر لو۔ اس کی بھی بہت سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں بات کو آسان کرنے کے لیے، کہ آپ نے گھر میں کسی دعوت کا انعقاد کیا ہے، کوئی پارٹی جو ہے اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اب سوال پیدا ہوا یہاں ڈرنک، مشروب کون سا پیش کیا جائے؟ ایک تو آؤٹ رائٹ ختم ہوا، شراب پیش نہیں کر سکتے، وہ تو وہ حدود اللہ سے باہر ہو گیا، ختم۔ البتہ اب آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ شربت روح افزا دینا چاہتے ہیں، سیون اپ یا اسپرائٹ دینا چاہتے ہیں، اس میں آپ یہ سب مباح ہے، لہذا اس میں آپ مشورہ کر لیں اور کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی فیصلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی مباح شے آئے گی نا، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ۔ یہ ہے اصل میں در حقیقت جو اسلام کا معاملہ ہوگا جمہوریت کا۔ اسی لیے اسے مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی، اور میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں ان کا نام ضرور لیتا ہوں تاکہ ان کا جو حق ہے ان کو پہنچے، کہ وہ ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی تھی، اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل، جو چاہے قانون بنائے، لوگوں کے نمائندے جو چاہے قانون بنائے، دو مردوں کی شادی رجسٹر کریں، یہ حق ہے اور ہو رہی ہے، ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں وہ بیوی ہے، مرد ہے بیوی ہے، ایک عورت شوہر ہے ایک عورت بیوی ہے، جو چاہو قانون بنا۔
یہ جو ہے اختیار مطلق، ان الحکم الا للہ کی نفی، لہذا ڈیموکریسی غیر اسلامی ہے ایسنشلی، بنیادی طور پر، اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے؟ ساورنٹی آف دی پیپل. لیکن یہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے. یہاں کوئی پوپ نہیں ہے، پوپ کے کارڈینلز نہیں ہیں، اس کے نیچے جو ہے لمبا چوڑا ہائرارکی کا نظام نہیں ہے. وہاں تو پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو وہ چاہے حرام قرار دے دے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے. یہاں کوئی پابندیت نہیں ہے، تھیوکریسی نہیں ہے. تو اگر نہ یہ تھیوکریسی ہے اور نہ ہی ڈیموکریسی ہے تو کیا ہے؟ اس میں انہوں نے بڑی اچھی اصطلاح وضع کی، تھیو ڈیموکریسی. یہ ان دونوں کا ایک امتزاج ہے، لیکن اس کو میں پھر زیادہ واضح اسی نقشے سے کیا کرتا ہوں. جہاں بھی کوئی لیکچر دینا ہو تو بورڈ پر ایک مرکزی کھوٹا اور 200 گز ریڈیس کا اس کے گرد دائرہ، اور یہ اندر اندر جو ہے یہ امر و ہم ہے، اس میں ڈیموکریسی ہوگی. لیکن ڈیموکریسی کے ذریعے سے حدود اللہ کو کراس نہیں کیا جا سکتا. ود ان دی لمٹس اینڈ پیرامیٹرز آف حدود اللہ ڈیموکریسی ہوگی. لمیٹڈ ڈیموکریسی یو کین کال اٹ. یہاں آپ رائے دیں، ووٹ لیں، لوگوں کی رائے لیں، لوگوں کے زیادہ ووٹوں والے بات جو ہے فیصلہ کر لیں، لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا. تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی. تھیو ایلیمنٹ از ریپرزینٹڈ by the injunctions of the Quran and the Sunnah. That's all. No person, کوئی شخص اپنی پرسنل حیثیت میں مدعی نہیں ہے جو میں کہوں گا وہ ہے. نہیں. Who are you? ہاں کتاب و سنت سے آرگو کرو. جیسے کبھی کہا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل نے رحمت اللہ علیہ، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. جب چل رہا تھا مامون الرشید کے زمانے میں شدید دباؤ کہ قرآن کو مانو کہ یہ مخلوق ہے، اور حضرت بڑے بڑے علماء جو ہیں بہہ گئے اس میں، اس جبر کو برداشت نہیں کر سکے. یہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، مارے کھائیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ مار پڑی تھی کہ ہاتھی کو بھی پڑے تو وہ چیخ اٹھے. وہ مارے صحیح، لیکن کہتے کیا تھے؟ لاؤ میرے پاس کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی سنت سے، تو میں مان لوں گا. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول. جب تم میرے پاس کوئی دلیل نہیں لا سکتے نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو میں نہیں مانوں گا. مارو مجھے، جتنا مارنا مار لو. تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی. اور اب اس کا نام جو میں نے کہا کہ یہ کلیکٹیو خلافت ہو گئی ہے، شخصی خلافت نہیں رہی، لہذا اسے ہم کہیں گے کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلم. یہاں مولانا مودودی مرحوم سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے پاپولر ساورنٹی کے مقابلے میں رکھا پاپولر وائسریجنسی. یہ غلط ہے، پاپولر نہیں ہوگی. وائسریجنسی آف دی مسلمز، جو اللہ کو حاکم مانے وہ خلافت کے حقدار ہیں، جو نہیں مانتے وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں. تو یہ در حقیقت کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز کی حیثیت ہے اس کی، ناٹ پاپولر. پاپولر میں تو پھر جیسا کہ تصور آج کل ہے، امریکہ میں وہ مسلمان ووٹر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، سب برابر ہے، سب کا ایک ووٹ ہے. تو وہ پاپولر ڈیموکریسی کا تصور ان کے ہاں، پاپولر ساورنٹی، پاپولر ڈیموکریسی. ہمارے ہاں یہ پاپولر نہیں ہوگی، مسلمانوں کی ہے. جیسے یوں سمجھیے کہ کسی بادشاہ کے اپنے دوران زندگی ہی اس کا بیٹا بغاوت کر دے، تو اگرچہ وہ ولی عہد تھا لیکن جلدی کر بیٹھا ہے، تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی ولی عہدی بھی ختم ہو جائے گی، وہ تو جیل میں جائے گا، یا تلوار جو ہے اس سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. تو جو اللہ کی الوہیت اور حاکمیت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا حق خلافت یہ ختم ہو گیا. ان کا حق خلافت جو ہے وہ اب موجود نہیں ہے. حق خلافت اہل ایمان کا ہے. تو کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز. اب آگے آئیے، اس کے بعد ایک تیسرا دور آیا ہے. خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک جو دور چل رہا ہے، یا یوں کہیے ٹو بی مور ایکوریٹ 1924 تک جو دور چلا ہے، اس میں خلافت کے نام پر ملوکیت ہوتی رہی ہے. یہ خلافت نہیں تھی. بنو امیہ بھی کہتے تھے خلفاء ہیں، بنو عباس خلفاء، آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر. پھر ترکانی عثمانی، آٹومان کیلیفیٹ،
درمیان میں تھوڑا سا عرصہ آیا ہے فاطمی خلافت، مصر میں قائم ہوئی. یہ سب خلافتیں یہ مسنومرز ہیں، خلافت نہیں، یہ ملوکیت ہے. یہ اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام بالکل ختم ہو گیا، نہیں. دیکھیے اسلام کو 6 منزلوں سے تعبیر کیا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی. تو خلافت راشدہ کے بعد چھٹی منزل گر گئی، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے مشورے سے آئے گا، یہ منزل گر گئی. باقی اللہ کا حکم چل رہا تھا، عدالتیں تھیں، مفتی تھے، ایکسپرٹ اوپینین دینے والے مفتی حضرات موجود تھے، قاضی تھے، عدالتوں کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فیصلے ہوتے تھے. تو یوں نہ سمجھیے کہ سب گر گیا. یہ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اہل تشیع کا ایک تصور ہے، اور وہ ذہنوں کے اندر بہت گہرا راسخ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اسلام ختم ہو گیا بس. اور ہمارے ہاں محمد علی جوہر جیسے لوگ بھی رحمہ اللہ، ان کی اللہ خطا معاف کرے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پہلے ان سے کوئی پوچھے اسلام مرا کب تھا، اور اگر مر گیا تھا تو زندہ کیسے ہوا کربلا کے بعد؟ وہ تو وہی یزید کی حکومت تھی، یزید کی رہی. یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کی حکومت رہی، پھر عبد الملک ابن مروان کی حکومت رہی، پھر اس کے بیٹے آئے ہیں 2 3 4، جس طریقے سے آج کل سعودی عرب میں ملک عبدالعزیز کے بیٹے جو ہیں چلے آ رہے ہیں ابھی تک، اور ابھی تو شاید 30 40 اور بھی ہونا ان کے اندر. تو یہ معاملہ جو تھا یہ اگرچہ چھٹی منزل گر گئی تھی، اسلام مرا نہیں تھا، ختم نہیں ہوا تھا. اسے تقریباً 1000 سال لگا ہے ختم ہونے میں. یہ عمارت جو ہے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، یہ کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہو گیا تھا. اور اگر کچھ حصہ ختم ہوا تھا تو وہ تو اس کے بعد بھی ختم رہا. اسلام زندہ ہوتا اور کربلا کے بعد، اس کی کیا معنی ہے؟ بہرحال یہ جو دور ہے یہ خلافت کے اعتبار سے ایک مسنومر دور ہے. یہ خلافت نہیں تھی، اس میں بنو امیہ، بنو عباس، فاطمیین آف مصر اور عثمانی ترک، ان سب کا دور جس کا آخری خاتمہ 1924 میں ہوا ہے. اور یہ خلافت جو ہے بنو امیہ کا دور اس قسم کی حکومت میں سب سے زیادہ سنہری دور ہے، اس لیے کہ ابھی بادشاہت پورے طور پر نہیں آئی تھی. ابھی عرب اسلام کی جو بدویانہ جو خصائص تھے وہ برقرار تھے. ابھی محل بننے شروع نہیں ہوئے تھے، ابھی رقص و سرود کی محفلیں جو ہے محلوں کے اندر نہیں شروع ہوئی تھی. اور پھر ان میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا، عمر بن عبدالعزیز جیسا مجدد کامل آخر انہی میں سے اٹھے. عبد الملک بن مروان جس نے یہ قبۃ الصخرہ بنوایا تھا، یہ جو آج ہے ڈوم آف دی راک، جس چٹان سے حضور کا سفر معراج کا آسمانی حصہ شروع ہوا ہے، اسینٹ، اس چٹان کے اوپر یہ جو قبہ بنایا ہے، گنبد، قبۃ الصخرہ، چٹان کا ڈوم آف دی راک، یہ عبد الملک بن مروان کا بنایا ہوا. اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اگر سیاست میں نہ ہوتا، حکومت میں نہ آتا، تو یہ محدثین اور فقہاء میں اس کا شمار ہوتا، عالم تھا. بنو عباس کے دور میں آ کر خلافت جو ہے، اول تو یہ کہ بنی امیہ کے دور میں کم سے کم عالم اسلام وحدت رہا، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت رہی، اور اس میں بھی بہترین دور حضرت معاویہ کا تھا. پورے عالم اسلام میں ایک ہی حکومت، اور 20 برس تک کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں، کوئی خونریزی نہیں، کچھ نہیں، امن کامل حضرت امیر معاویہ. اس لیے کہ بہرحال وہ صحابہ میں سے تھے، راشد تو تھے، خلیفہ ہم انہیں نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ اپنی قوت کے بل پر آئے تھے. اس خلافت جس کا نام نہاد خلافت جس کو کہنا چاہیے، اس میں اصول کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. حضرت امیر معاویہ کے پاس بنو امیہ کا قبیلہ اور اس کی عصبیت، یہ عصبیت کی اصطلاح جو بعد میں ابن خلدون نے استعمال کی، عصبیت، کسی قوم کو جوڑنے والی شے کوئی عصبیت ہوتی ہے. وہ عصبیت خاندانی ہو، وہ عصبیت لسانی ہو، اور وہ عصبیت کوئی نظریے کی ہو. تو ہمارے لیے عصبیت جو ہے وہ اصل میں تو دین کی ہے، لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا.
خلافت راشدہ ختم، عصبیت دین اب منتشر ہو گئی۔ اب جس کے پاس طاقت ہے عصبی، اب وہ عصبیت کون سی ہے؟ وہ ہے قبائلی عصبیت، بنو امیہ۔ 90 برس ان کی حکومت رہی، بنو عباس کھڑے ہو گئے، بنو عباس کی عصبیت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، انہوں نے مار دھاڑ کی اور بنو امیہ کو ختم کیا، ان کی حکومت ہو گئی۔ اور اصل میں ملوکیت جو شروع ہوئی ہے پورے شان و شوکت کے ساتھ، اصولی اعتبار سے بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت ہے، حضرت معاویہ کا دور بھی ملوکیت ہے، لیکن یہ کہ ملوکیت اپنے تمام جو بھی اس کے مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو وجود میں آئی ہے وہ در حقیقت دور بنو عباس ہے۔ اور پھر یہی صورتحال جو ہے ترکان عثمانی کی رہی ہے، وہ بھی ایک عثمان، آل عثمان، عثمان ایک ترک سردار تھا اور اس کے اولاد، اس کا قبیلہ تھا کہ جس نے یہ حکومت قائم کی، اور پھر خلافت بھی منتقل ہو گئی۔ تو ان کو ہم جو ہے خلافت نہیں کہیں گے، اس لیے آپ نوٹ کر لیجئے، ایک لطیفہ یا کثیفہ جو چاہیں کہیں، جب خلافت کے خاتمے کی سازش چل رہی تھی تو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں زبردست تحریک چلی ہے ہندوستان میں، اور کہیں نہیں چلی۔ حالانکہ خلافت اگر معاملہ تھا تو پورے دنیا کے مسلمانوں کا تھا، لیکن کہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ خلافت کی تحریک چلے گی ہندوستان میں، اور وہ تھی اصل میں خلافت کے تحفظ کے لیے کہ یہودی اور انگریز برطانوی حکومت مل کر اس کے خاتمے پر تلے ہوئے، اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک اٹھی، تحریک خلافت۔ لیکن جب خود اتا ترک نے خلافت کی تنسیخ کا جب وہ اعلان کرنے والا تھا تو علماء کرام اس کے پاس گئے، دیکھیے اس خلافت کو ختم نہ کیجیے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے ہیں۔ اس نے ایک سوال کیا، اگر آپ مجھے خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں مسلمانوں کے، تو یہ جو بادشاہ ہیں مسلمانوں کی، یہ میرا حکم مانیں گے؟ کہ نہیں حکم تو نہیں مانیں گے، تو پھر لے جاؤ اپنی خلافت، مجھے اس خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ چنانچہ واقعہ ہی تھا، بنو عباس کے ساتھ ہی عالم اسلام دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ اسپین کے اندر علیحدہ بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی، باقی یہ اب بنو عباس تھے۔ اور پھر جب اس کا زوال شروع ہوا ہے تو سلاطین ہیں، مختلف جگہوں پر لوگ ہیں، بس کہیں سے سند منگا لیتے ہیں خلیفہ سے، اور اس کے بعد ایک دور آیا سند بھی چھوٹ گئی۔ اس کے بعد جب جو تاتاری ہنگامے کے بعد جب ایک ذرا مسلمانوں کے اندر دوبارہ ایک نشت ثانیہ ہوئی ہے، مسلمانوں کی، اسلام کی نہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ترکان تیموری ہندوستان میں سلطنت ہے، ترکان صفوی ایران میں ہے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں ہے، ترکان عثمانی انہوں نے زبردست آٹومان امپائر قائم کی، جو رومن امپائر کی طرح تھی، جس کی 3 ٹانگیں تھیں، اور ہول آف دی نارتھ افریقہ، ہول آف دی ویسٹ ایشیا اینڈ ہول آف دی ایسٹ یورپ، یہ 3 سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ در حقیقت خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی، جس کے لیے دلیل جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، 5 دور آپ نے گنوائے ہیں اپنی زندگی سے لے کر اور قیامت تک کے۔ اے مسلمانوں، تمہارے مابین خلافت برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ خلافت نہیں، نبوت، تکون النبوۃ فیکم، نبوت موجود رہے گی تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، نبوت کے نقش قدم پر خلافت، ایگزیکٹ وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے وہی قائم رہے گا اس خلافت کے دوران۔ فتکون ما شاء اللہ وان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب چاہے گا اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، خلافت کا لفظ نہیں، وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت جس میں حادثہ کربلا ہوا ہے، سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ ہررا ہوا ہے۔ 3 دن کے لیے نبی کے شہر مدینۃ النبی کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، جو چاہو لوٹو، جس کو چاہو ریپ کرو، جو چاہو کرو،
مدینۃ النبی 3 دن رات، سینکڑوں جو تابعین تھے انہیں حجاج بن یوسف نے شہید کیا، سینکڑوں۔ اب ملوکیت کو چونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص پاپولر نہ اٹھ کھڑا ہو ہمارے مقابلے میں، تو محمد بن قاسم کی چونکہ مورتیاں بن گئی تھیں سندھ کے اندر اور اسے پوجا جا رہا تھا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، لہذا ان کا تو اوتار ہے، ایک خدا کا اوتار ہے، ایشور کا اوتار ہے، اس کی مورتیاں بنا کے پوجنی شروع کر دی، لہذا بلا لیا گیا واپس۔ ہی کین بی اے پوٹینشیل تھریٹ، اسے لا کے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا۔ فرمایا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب اللہ چاہے گا اس دور کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر مجبوری اور غلامی والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس سے کیا مفہوم لیا ہوگا، آئی کانٹ سے یہ 2 طرح کی ملوکیت کیا ہوئی، لیکن آج معلوم ہے ہمیں یہ ملوکیت تھی غیروں کی ملوکیت، ہم غلام ہو گئے، انگریزوں کے غلام، ملکہ وکٹوریہ کے غلام۔ اور جو قصیدے ہمارے ہاں کہے گئے پھر ملکہ وکٹوریہ کے لیے، کبھی آپ یاد کریں سب سے بڑا قصیدہ خواں جو ہے وہ غلام احمد قادیانی تھا، جو قصیدے لکھے اس نے تعریف میں، مدح میں، حمد میں، شکر میں، وہ ہم مجبور بھی غلام بھی ہوں۔ پہلے کم سے کم مسلمان تو تھے بادشاہ، ان میں برے تھے تو اچھے بھی تو تھے نا، آخر صلاح الدین ایوبی انہی میں تھے، نور الدین زنگی انہی میں سے تھے، ہمارے ہاں اورنگزیب انہی میں سے تھے، آخر ہمارے ہاں بہت اچھے بادشاہ بھی ہوئے، لیکن یہ کہ اب ہم غلام بھی ہو گئے، کہیں برطانیہ کے، کہیں ولندیزیوں کے، اور ہر جگہ پر کوئی بادشاہ کوئی ملکہ بیٹھی ہوتی تھی، اب بھی ہیں، اکثر جگہوں پر بیٹھی ہوئی ہے، ملکائیں ہیں، بادشاہ ہیں، جیسے برطانیہ میں ملکہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب غلام دوہری گویا کہ یہ ہمارے اوپر شامت جو آئی، ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اللہ جب چاہے گا۔ اب 5واں دور ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ اب نوٹ کیا آپ نے، حضور کے بعد پہلا دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا دور آئے گا ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد قیامت ہے، قیامت کے قریب جا کر یہ خلافت جو ہے قائم ہوگی۔ اس کے بارے میں میرا تیسرا لیکچر ہے جو تفصیل سے میں بات کروں گا، اس وقت صرف اس حدیث میں بتانا تھا کہ خلافت، 2 خلافتوں کے درمیان 2 ملوکیتیں ہیں۔ پہلی خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ جو دور نبوت کا ضمیمہ تھی، دوسری خلافت علی منہاج النبوہ جو ابھی آئے گی، قیامت سے قبل آئے گی، اور اس کا گویا کہ حضور کی طرف سے ہمیں اس کی خوشخبری مل گئی ہے۔ تو یہ جو خلافت تھی، جو میں نے کہا آپ کو درمیانی خلافت، یہ خلافت جو ہے خلافت نہیں تھی، نام نہاد خلافت تھی۔ ہاں ایک نشان تھا ہماری شان و شوکت کا، ہمارے ماضی کا، ہماری ایک ملی سمجھیے کہ ایک سمبل تھا، نشانی، علامت کے طور پر کہ وحدت ملی کا ایک نشان ہے، خلیفہ ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا، میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے لیکن ایک معتبر عالم دین نے سنایا تھا کہ جب حضرت شیخ الہند قید میں تھے، اسیر تھے مالٹا میں، تو وہ جو کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جہاں پہ وہ نظر بند تھے، اس نے دیکھا بہت درویش، بہت نیک آدمی ہے، تو وہ معتقد سا ہو گیا تھا، ان سے آپس میں بڑی ان کی بے تکلفی ہو گئی، گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اور یہ زمانہ وہ تھا 1917، 18، 19، جبکہ وہ خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اور ہندوستان میں خلافت کی تحریک شروع ہو رہی تھی۔ تو ایک روز اس انگریز کمانڈانٹ سے حضرت شیخ الہند نے کہا کہ یہ آپ کیوں ہماری خلافت کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے یورپ کا، آپ کے کہنے کے بقول، اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ کیوں آپ اس کے پیچھے؟ ہمارا ایک ادارہ ہے، اسے چلنے دیجیے۔
اس نے کہا مولانا اتنی بھولے نہ بنیے آپ، آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس خلافت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس خلافت سے، دارالخلافت سے جہاد کا فتویٰ ایشو ہو گیا تو کروڑوں مسلمان کھڑے ہو جائیں گے سر سے کفر باندھ کر۔ یہ ہماری مرتی ہوئی خلافت، جو خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی لیکن نام خلافت کا تھا، اس کے اندر بھی یہ جان تھی، اور اس کے خلاف جب سازشیں ہو رہی تھی تو عظیم ترین تحریک جو ہے اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر چلی۔ اچھا، اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو اب آئے گی خلافت علی منہاج النبوت کا جو نیا دور آئے گا، دوسرا دور، اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس میں دو اصول ہمیں لینے ہوں گے، چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں روح اور شکل، فارم، دی ایسنس آف خلافہ اینڈ دی فارم آف خلافہ۔ ایسنس وہی رہے گا، روح وہی رہے گی، قرآن، سنت، سیرت اور خلافت راشدہ سے فنڈامنٹلز لینے ہوں گے، لیکن انہیں ڈھالنا ہوگا ان اداروں میں، ان انسٹیٹیوشنز میں جو تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں دنیا کے اندر قائم ہوئے۔ سمجھ لیجئے میری بات کو اچھی طرح، بہت سے مسلمان اس پر الرجک فیل کرتے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بہت بڑی تحریک ہے، وہ لفظ جمہوریت کا استعمال کرنا، زبان سے نکالنا بھی کفر کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ نہیں، صحیح بات نہیں ہے یہ۔ پہلی ریپبلکن حکومت تو حضور نے قائم کی تھی، اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت اعلیٰ ترین تھی کہ ایک شخص کھڑا ہو کر حضرت عمر سے اس کے کرتے کا حساب بھی لے سکتا ہے۔ تنقید کی آزادی تھی، اختلاف کی پوری آزادی تھی، خلیفہ مشورے سے بنتے تھے۔ اس اعتبار سے ایک لمیٹڈ جمہوریت جو ہے وہ تو اسلام کا حصہ ہے، بلکہ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے، ہر کجا بینی جہانی رنگو بو، زاں کی از خاکش بروید آرزو، یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنود اندر تلاش مصطفیٰ است۔ تمہیں اگر کوئی خیر دنیا میں نظر آتی ہے، کوئی رنگ و بو کہیں نظر آتا ہے، تو جان لو یا تو نور مصطفیٰ سے اس کو مستعار لیا گیا، مانگا گیا ہے، یا ابھی دنیا مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہی ہے۔ اس موضوع پر مجھے کل ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے۔ یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ ابھی دنیا جو ہے وہ درجہ بدرجہ، خواہی نہ خواہی، کشاں کشاں جا رہی ہے نور مصطفیٰ کی طرف۔ بہرحال اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ اب یہ جو دور ثانی کا خلافت علی منہاج النبوت کا دور ہے وہ کیا ہوگا؟ آج ہم اس کی دہلیز پر کھڑے ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ چوتھا دور بظاہر ختم ہو گیا، بباطن ابھی باقی ہے۔ کولونیل رول جو آیا تھا اس کا بستر طے ہو گیا، راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی 20th سینچری۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا، شاید 49 میں انڈونیشیا آزاد ہو گیا، ملائیشیا آزاد ہو گیا۔ مصریوں نے اٹھا کے پھینکا انگریزوں کو بحر روم کے اندر اور آزادی حاصل کی۔ الجزائر والوں نے آزادی حاصل کی جنگ کر کے، فرانسیسیوں سے، اطالویوں سے نجات حاصل کی لیبیا والوں نے۔ تو وہ جو کولونیل رول تھا، ڈائریکٹ رول، حکومت ملکن جبرین، وہ تو ختم ہو گیا۔ راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی لاسٹ سینچری۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور کولونیلزم کا بستر بچھنا شروع ہو گیا، یہ ہے مالیاتی امپیریلزم، فائنینشل امپیریلزم تھرو ورلڈ بینک اینڈ IMF اینڈ ملٹی نیشنلز اور گلوبلائزیشن اور ٹرپس۔ میں ان میں نام لے رہا ہوں، صرف تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت ایک دوسری قسم کا امپیریلزم، لیکن یہ براہ راست حکومت نہیں ہوگی۔ بظاہر حکومتیں اپنی ہیں، لیکن سب کے سب شکنجے میں ہیں۔ جیسے کہا اقبال جب دیکھ کر آئے تھے یورپ کا حال 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ بہرحال یہ
ایک دوسرا موضوع ہے جس کے بارے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا، یہ پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَهُوَ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی ہے، اور اس کے بعد آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ۔ اب اس کے ضمن میں سوچنا ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ دیکھیے، روح خلافت قرآن، سنت، حدیث، سیرت اور خلافت راشدہ سے لے کر پرنسپلز، فنڈامنٹلز، ان کو ہمیں ڈھالنا ہوگا یہ جو ادارے وجود میں آئے ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایئر کرافٹ، اب ایئر کرافٹ کے اندر کتنے پرزے ہیں، کیسی مشینیں ہیں، یہ ہزار ہزار من کا بوجھ لے کے جا رہا ہے، اڑ رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے۔ کتنے پرزے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، کیسے جڑے ہوئے۔ اس سے آگے اسپیس کرافٹ، وہ جو خلا میں جا رہا ہے، اوہ ہو۔ اسی طرح کا معاملہ اسٹیٹ کرافٹ کا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ آپ کو ایئر کرافٹ، اسپیس کرافٹ اینڈ اسٹیٹ کرافٹ، اٹس اے سائنس، پولیٹیکل سائنس۔ ریاست کی اصول کیا ہے، ریاست کے ستون کیا ہیں، بہتر ریاست کیسے ہوتی ہے، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، حاکموں کے حقوق کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے۔ ان انسٹیٹیوشن میں بھی ہم دیکھیں گے اگر کوئی شے غیر اسلامی ہے رد کر دیں گے، جو غیر اسلامی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اسے حرام ثابت کرتا ہو، تو گویا کہ مباح ہے، وہ ہم لے لیں گے۔ اس طریقے سے ایک نظام وجود میں آئے گا۔ اس کے کیا سیلینٹ فیچرز ہوں گے وہ نوٹ کیجیے۔